ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں اور میرے عزیز بیٹوں، ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں، بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے مرحوم و مغفور بھائی اللہ دیتا مرحوم کے لیے 40ویں کے ختم کی اس تقریب میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اس کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، معاف فرما دے، اس کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ لواحقین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ جس طرح سورج چمک رہا ہے، اس کی روشنی سے سارا جہان منور ہے، جس طرح یہ آج صبح طلوع ہوا تھا، پھر یہ سورج ابھرتا آیا، اونچا ہوتا گیا، دوپہر کو پہنچا، اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، کچھ وقت کے بعد عصر ہو جائے گی اور پھر مغرب ہو جائے گی۔ یہ جو آج صبح طلوع ہوا تھا سورج، یہ چند گھنٹوں کے بعد غروب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سورج کو ہمیشہ قائم رکھتا، بے شک رات نہ ہونے دیتا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ وہ اللہ چاہتا تو اتنی سخت روشنی، دھوپ زیادہ نہ ہوتی، کچھ اندھیرا ہوتا، کچھ روشنی ہوتی، ملا جلا ہوتا۔ وہ چاہتا تو صرف رات ہوتی، لیکن یہ روزانہ سورج کا طلوع کرنا، پھر اس کو بلند کرنا، پھر دوپہر کو نصف النہار پہ لانا، پھر اس کو زوال سے آگے گزارنا، ظہر کرنا، عصر کرنا، پھر مغرب کرنا، یہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ جہاں بہت سارے اور فائدے ہیں اور حکمتیں ہیں اللہ کے اس نظام میں، اللہ کے ہر کام کے اندر ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہمیں کچھ سمجھ آئی ہیں، کچھ سمجھ آتی ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بھی وہ بلا مقصد نہیں ہے، اور ویسے ہی نہیں ہے کہ بس ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے، بس ایک مقصد ہے۔ آج کی یہ تعزیتی تقریب ہے، مغفرت کی دعا کے لیے جمع ہیں، ایصال ثواب کے لیے موجود ہیں، موت کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے بات کرنی ہے ہم نے۔ اس سورج کا روزانہ طلوع ہونا، اس کے اندر ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جہان انسانوں کا جہان ہے، یہاں زندہ رہنے والوں کی دنیا ہے، اور وقت گزار کے پھر چلے جانے والوں کی دنیا ہے۔ اس جہان میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ یہ پیغام دیا ہے، سورج کو طلوع کر کے، پھر اس کو پورا وقت کروا کے غروب کر کے اللہ نے یہ پیغام دیا انسان کو
کہ آنکھیں کھول، تجھے عقل دی ہے، عقل سے سوچ. کیوں تو نہیں سوچتا؟ تیرے عقل پر کیوں پردہ پڑا ہوا ہے؟ روزانہ طلوع ہوتا سورج اور پھر غروب ہوتا سورج، یہ انسان کو ہر روز جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ اٹھ. جس طرح تو پہلی دفعہ دنیا میں آیا تھا، اسی طرح یہ سورج بھی آج طلوع ہوا ہے جس طرح تو آیا تھا دنیا میں. پھر یہ چند گھنٹوں کا یہ سفر قدم قدم پر انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تیری زندگی کا بھی سفر شروع ہے. ابتدا ہوئی تھی، تیری پیدائش ہوئی، تو نے ماں کا دودھ پیا، پھر تو نے بیٹھنا سیکھا، پھر تو نے گھسٹ کر چلنا سیکھا، پھر تو نے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھا، کھڑا ہونے کے بعد پھر تو نے چلنا سیکھا، پھر تو مضبوط ہو گیا، لڑکپن آیا، جوانی کی دوپہر آئی ہے، پھر یہ دوپہر ڈھل رہی ہے، ڈھل جائے گی. دوپہر کے بعد تیری زندگی کی اثر دیگر ہو جائے گی، اثر ہو جائے گی تیری زندگی کی، اور اس کے بعد پھر تیری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. یہ روزانہ طلوع ہوتا اور سفر کرتا اور غروب ہوتا سورج ہمارے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، جو سورج کی طرح طلوع ہوئے ہیں، تھوڑی سی عمر ہے، یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کی پو پھوٹی ہے، یہ نکلے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا بچپن ہے. پھر ان کی دوپہر آئے گی. ہم سب یہاں موجود ہیں، کسی کا ابتدائی حصہ ہے، کسی کی دوپہر ہے، کسی کی عصر ہے، کوئی مغرب کے قریب ہے. سورج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اس مرحلے کو دیکھو، تم کہاں پہنچے ہو، کس کا انتظار ہے؟ جوانی تو گزر گئی، لڑکپن گزر گیا، کالے بال تھے تمہارے وہ سفید ہو گئے، جوانی کا عروج تھا وہ ڈھل گیا، لیکن تمہاری روش نہیں بدلی، تمہاری عادتیں نہیں بدلی، انسان تیرا طریقہ نہیں بدلا. ہر روز طلوع ہو کر یہ سورج ہمیں بتاتا ہے. لیکن یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. قرآن کہتا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ، فہم و فراست والے، سمجھنے والے، سمجھداروں کے لیے یہ ہے. جس طرح کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، یہ ہمارے سیانے لوگ، بڑے لوگ کہتے ہیں عقل مند کو بھی اشارہ ہی کافی ہے. ایک چھوٹی سی بات سے بھی بندہ عقل کرنا چاہے، سیدھے راستے پر آنا چاہے تو آ سکتا ہے، نہ آنا چاہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق نہ ہو، اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے، علماء کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہے، مسجد میں ہر وقت آتا جاتا رہے، اللہ اللہ توبہ توبہ کرتا رہے، لیکن اندر سے نہ بدلے، نہ توفیق ہو تو نہ ہو. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہمارے معاشرے میں، یہ تو مسجد چھوٹی سی ہے، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں جانے کے بعد بھی ان کا اندر سے تبدیلی نہیں ہوتی، وہ نہیں بدلتے. یہ بدلاؤ، یہ تبدیلی، یہ گناہوں کے سفر کی بریک لگ جانا، یہ بخت والے لوگوں کو ملتا ہے، بخت والے لوگوں کو، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ شعور اور عقل عطا کرتا ہے. اس کے سفر کی بریک لگتی، وہ سوچتا ہے میں کدھر جا رہا ہوں. اس طرح کے تعزیتی پروگرام اور یہ محفلیں اصل میں ایصال ثواب تو ہے ہی صحیح. وہ چلا گیا، اللہ کے ہاں پہنچ گیا، اس نے زندگی میں اعمال کیے تھے، ان کا حساب کتاب ہوگا. ہمارا یہ پیچھے سے پڑھنا اور بخشنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو منت ہوگی یا اللہ مہربانی کرنا. وہ ہم نے جنازے والے دن بھی کر دیا تھا، نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا تھا.
یہ جو ہمارے بعد کے یہ پروگرام ہے دراصل ہماری اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی سمجھ کے لیے ہیں. اصل میں ہم خود ذرا چند قدم رک جائیں, سوچیں کہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے, ضروری نہیں کہ اس کو ملے. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, آپ تو چاہتے ہیں کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ سب ایمان والے بن جائیں, لیکن اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ کے چاہنے سے تو ہدایت نہیں آئے گی نا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت تو اللہ کی مرضی کے مطابق آئے گی, جس کو رب چاہے گا ہدایت ہوگی. لیکن اللہ نے نشانیاں بتا دی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور رک جاؤ, عقل مند بنو. سورج کا میں نے بتایا بھی طلوع ہوا, پھر شام کو غروب ہو جائے گا. ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. یہ سفر جاری ہے. کل بچپن تھا, لڑکپن آیا, جوانی آئی, پھر ڈھل گئی جوانی, پھر عصر, پھر مغرب. اس سورج کی طرح ہماری زندگی کا سفر بھی جاری ہے. ہم سب آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں سوچ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا سورج کہاں پہنچا ہے. دھوکے میں رہے تو الگ بات ہے, دھوکے میں نہیں جی, کچھ بھی نہیں, دیکھی جائے گی. یہ آپ کی مرضی ہے اور میری مرضی ہے, لیکن اللہ نے نشانیاں دی. جس طرح صبح کے وقت سورج کی اور کیفیت ہے, دوپہر کے وقت اور ہے, شام کی اس کی تپش حدت کم ہو جائے گی. سخت گرمی کے موسم میں بھی عصر کے وقت اور مغرب سے پہلے سورج کی گرمی کم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کی تپش و حدت و شدت وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے, بالکل سورج کی طرح. لیکن اللہ ہدایت کا کوئی بندوبست کر دے تو وہ بندہ وہ خوش قسمت ہے. ان کا مسئلہ رہا ہے. ایک چور رات کو چوری کرنے گیا, مشہور علاقے کا چور, اپنے علاقے کا. رات کو ایک گھر کے اندر سے چوری کرنے گیا. گھر کے قریب گیا, اس نے دیوار کے اوپر سے یوں دیکھا نا, جب سر اٹھا کے تو پریشان ہو گیا. گھر کے اندر ایک شخص وہ کھڑا ہے, نفل پڑھ رہا ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نفلوں کے اندر. اور اس کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ اے بندو, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تمہارے لیے کہ تمہارے ڈر, تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور تم رک جاؤ گناہوں سے. تم رک جاؤ, باز آ جاؤ گناہوں سے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ وہ گھر کے اندر کھڑا ہوا, گھر کا سربراہ, گھر کا بڑا, وہ نفل پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب اس چور نے دیوار کے اوپر سے دیکھا نا, تو اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اے اللہ کے بندو, ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے. میں نے کہا جب اللہ ہدایت دے دے تو پھر مل جاتی ہے. بس ایک ہی جھٹکا لگا اس بندے کو, وہ جو چور چوری کرنے آیا تھا. اس نے کہا او اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو, ابھی کب تمہارا وہ وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں گے؟ کب تم پاس آ جاؤ گے؟ کب رک جاؤ گے؟ تو اللہ نے ہدایت دینی تھی. گھر کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوا وہ چور زور زور سے کہنے لگ گیا, یا اللہ وقت آ گیا, میرا دل ڈر گیا تیرے خوف سے, ڈر گیا. گھر والا دیکھنے لگ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی. چور دوڑا نہیں ہے, اب بدل گیا تھا نا, اب اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی. ایک جملے نے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی, قرآن کے ایک جملے نے. اللہ جب توفیق دے. گھر والے نے نفلوں کی اس عبادت سے سلام پھیرا, دیکھا چور دوڑا نہیں ہے, گھر کے پاس ہی دیوار کے باہر کھڑا ہے.
اور گھر کے اندر دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جسم تھر تھر کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں رک گیا، میرا دل ڈر گیا۔ گھر والے نے دیکھا قریب جا کے تو بدنام زمانہ چور فضیل بن ایاز اس کا نام تھا، فضیل بن ایاز۔ اسی لمحے بدل گیا، دل میں طے کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی آج کے بعد نہیں کروں گا۔ غلط کام وہیں چھوڑ دیا، اللہ کے راستے پر آ گیا، علم حاصل کیا، عبادت گزار بن گیا۔ آج اسلامی تاریخ کی کتابوں کے اندر اولیاء کی لسٹ میں بہت مشہور نام ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ بہانہ بناتا ہے، جس سے اللہ خیر خواہی اور بھلائی کا ارادہ کرے اسے اس طرح کے موقع فراہم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ملتا جلتا واقعہ، دن کا وقت ہے، ایک ڈاکو، بدنام زمانہ ڈاکو، وہ اپنے گھر کے، اپنے بستی کے، آبادی کے بازار سے گزر رہا ہے، سر کے اوپر پگڑی اس کی بندھی ہوئی ہے۔ بازار سے گزرا تو راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، کاغذ کا، مٹی کے اندر مٹی گرد لگی ہوئی ہے۔ اس نے اٹھایا، صاف کیا، جب دیکھا نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہوا ہے، یہ تو بڑی بے ادبی ہے، اللہ کا نام تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مٹی کے اندر پڑا رہنے دیا جائے۔ اس نے صاف کیا، بازار سے آنا دو آنے کا عطر خریدا، خرید کے اس کو خوشبو لگائی اس کاغذ کے ٹکڑے کو اور اپنی پگڑی کے اندر اس کو رکھ دیا، چل پڑا۔ جو مصروفیت تھی اس سے فارغ ہو کے شام کو گھر آ گیا، رات کو سو گیا۔ اپنے گھر کے اندر پگڑی اتارتے ہوئے اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا وہ اونچا کر کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا اور دل میں کہا کہ اللہ کا نام تو عزت ہے، بازار میں کیوں پڑا رہے۔ سو گیا، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ بدنام ڈاکو، لوگ تنگ ہیں اس سے۔ صبح کا جب ٹائم ہوا اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ وہ جلدی سے اٹھا کہ میرے گھر اس وقت کون ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، ویسے ہی کھڑا ہو گیا، چل پڑا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے شہر کا بہت بڑا ولی اللہ اس کے دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کا بندہ، نیک آدمی۔ یہ ڈر گیا، اس نے کہا جناب آپ میرے دروازے پر؟ وہ بزرگ کہتا ہے میں خود حیران ہوں کہ میں تیرے دروازے پر کیسے آ گیا ہوں، خود آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے انتظامات کے نتیجے میں مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہیں جا کے تیرے دروازے پہ جا کے کہوں کہ بشر تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اس کا نام بشر تھا، بشر بن حارث اس کا نام تھا۔ وہ بزرگ کہتا ہے میں خود حیران ہوں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ اور بشر بن حارث کو گھر جا کے میرا اللہ کا پیغام دے کے آؤ کہ بشر بن حارث تجھے تیرا اللہ سلام کہتا ہے۔ بشر بن حارث حیران ہو گیا کہ مجھے اللہ کا سلام، میرا تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا جی میں نے پیغام تو دے دیا ہے بشر۔ بشر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا، میں گناہگار کو۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے بشر بن حارث سے ایک سوال کا بھی جواب دے دے، پیغام تو تجھے پہنچ گیا، لیکن یہ بتا تیرا کون سا عمل ہے؟ یار تو بدنام ہے، ڈاکو، تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے
कैसी इबादत तू करता है? मैं सारा दिन और सारी रात इबादत में रहता हूं, रब की तरफ से मुझे कभी नहीं सलाम आया। और आज मुझे रात ख्वाब में कहा गया कि जाओ बिशर बिन हारिस को कहो तेरा अल्लाह तुझे सलाम कहता है। यार वो अमल मुझे भी बताओ जो तू करता है। बिशर बिन हारिस ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदे तू तो मुझे जानता है, सारा जहान जानता है, मैं तो डाकू हूं, मैं तो बड़ा बदनाम हूं, मैंने कौन सी नेकी करनी है? कोई नेकी नहीं, कोई अच्छा अमल नहीं। वो बंदा कहता है, वो अल्लाह का वली कहता है, नहीं बिशर छुपाओ नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा कोई ऐसा अमल है जिस अमल की वजह से अल्लाह को तू पसंद आया है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। बिशर बिन हारिस कहते हैं, मुझे कोई याद नहीं जिंदगी में मैंने कोई अच्छा अमल किया, सब गुनाह ही गुनाह है, गुनाहों से भरी हुई दुनिया मेरी जिंदगी। वो बुजुर्ग फिर जिद कर रहे थे कि सोच के बताओ, सोच के। बिशर बिन हारिस सोचने लग गए। काफी देर सोचने के बाद कहते, यार एक काम मुझसे हुआ है, शायद वो हो। तो उस अल्लाह के वली ने, एक बुजुर्ग ने, आलम दीन ने कहा कि क्या है वो, कौन सा काम है? तो बिशर बिन हारिस ने कहा, मियां दूर की बात नहीं है, कल की बात है। मैं अपने शहर की गली में जा रहा था, अपने गांव, अपनी बस्ती, वहां से गुजर रहा था, कागज का टुकड़ा पड़ा था जमीन पर। मैंने उठाकर देखा तो उस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ था। मैंने उसको साफ कर दिया, मैंने उसको खुशबू लगाई, खुशबू लगा के मैंने पगड़ी में रख लिया। शाम को घर आया हूँ, घर आकर मैं सोने लगा हूँ, पगड़ी उतारी है, उसमें से वो कागज़ का टुकड़ा जिस पर अल्लाह का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ था, मुबारक मुकद्दस मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाम लिखा हुआ था, वो मैंने ऊंचा करके रख दिया कि इसकी बेअदबी ना हो। बस ये एक कल मुझसे हुआ है, इसको आप नेकी कह लें, अच्छा अमल कह लें, या जो मर्जी कह लें, इसके अलावा मैंने जिंदगी में कोई नेक अमल मुझे नहीं याद। बुजुर्ग वहीं पे सर झुका के खड़ा हो गया और कहता है, बिशर बस यही एक अमल है, छोटा सा अमल। तू गुनाहों की दुनिया में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन तेरा रब उसने तुझे नहीं भुलाया। तूने छोटा सा अच्छा अमल किया है, तेरे रब ने मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई है कि जाओ बिशर बिन हारिस को मेरा सलाम कह के आओ। उसी कदम पर, उसी मौके पर बिशर बिन हारिस की दुनिया बदल गई दुनिया। उसने अपनी जिंदगी का रंग बदल दिया। वहीं खड़े होकर दिल में फैसला कर लिया कि जो रब मेरे छोटे से अमल की वजह से कि मैंने कागज का एक टुकड़ा जिस पे अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा हुआ है, मैंने उसको इज्जत दी है और अदब किया है मैंने उसका, इस छोटे से अमल की वजह से जो अल्लाह मेरे साथ मुझे सलाम भेज रहा है, अगर मैं उसका फर्माबरदार बंदा बन जाऊं तो मेरा अल्लाह मुझ पर कितनी रहमत करेगा। वही बदल गया। और अरबी जुबान में हाफी जो लफ्ज़ है ना, हाफी, इसका माना है नंगे पैर वाला, पांव नंगा, जिंदे पैरा में जुत्ती ना होवे उन्नू अरबी विच हाफी आले। वो सुबह दौड़ के आए थे और पांव से नंगे थे। बिशर बिन हारिस ने ये तय कर लिया कि जब मुझे हिदायत मिली थी, जब अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया था, जब अल्लाह ने मेरी दुनिया बदली थी, जब अल्लाह ने मेरा सोया हुआ बख्त और नसीब जगाया था, तो मेरे पांव में जूता नहीं था। उसके बाद जिंदगी भर बिशर बिन हारिस ने पांव में जूता नहीं पहना। कहता है मुझे ये अपनी हालत ये पसंद है, अल्लाह ने इस हाल में मुझे हिदायत दी। उनके नंगा पांव रहने की वजह से लोग उन्हें बिशर बिन हारिस नहीं कहते थे, बिशर हाफी कहते थे। आज औलिया अल्लाह की लिस्ट के अंदर, कतार के अंदर, लाइन के अंदर, फेरिस्त के अंदर बहुत बुलंद मुकाम है बिशर बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत बड़ा नाम है। जिंदगी फिर अल्लाह की बंदगी में और रब की इबादत में गुजार दी बिशर बिन हाफी ने।
اس لحاظ سے میں نے مثال دی، اپنی تقریر شروع یہاں سے کی ہے کہ یہ سورج صبح طلوع ہوا تھا، شام کو غروب ہو جائے گا، اس پر صبح کا وقت بھی آیا ہے، پھر اس پر لڑکپن تھوڑا سا اونچا ہوا ہے، پھر یہ نصف النہار پہ آیا ہے، سورج کی جوانی تھی، پھر ظہر ہو گئی ہے، عصر ہو جائے گی، بالآخر مغرب ہو جائے گی اور سورج غروب ہو جائے گا، اور زندگی کی چمکتی ہوئی یہ روشنی یہ اندھیری رات میں بدل جائے گی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارا بچپن تھا، پھر لڑکپن ہوا، پھر جوانی ہوئی، دوپہر جوانی کی دوپہر، کہتے ہیں جوانی اندھی ہوتی ہے، اندھی، کچھ سوچتا نہیں ہے، کسی پر تک نہیں پڑتی کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، مشکل سے مشکل کام بندہ آسان سمجھتا ہے، لیکن جوانی کی دوپہر پھر ڈھل جاتی ہے۔ یہ سورج کا ڈھلنا ہمیں سبق دے رہا ہے، پھر اثر ہونا۔ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آپ اپنے بارے میں یہاں بیٹھے ہوئے غور کریں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، توبہ 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 استغفر اللہ، اللہ معاف کریں، اس دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر سوچیں کہ میری زندگی کی کتنی صبحیں اور کتنی شامیں گزر گئی ہیں، کتنا وقت باقی ہے، میں کب واپس لوٹوں گا، میں کب اس گناہوں کی دنیا کو چھوڑوں گا، میری ہرس کب ختم ہوگی، میں لالچ اور طمع، بے ایمانی اور دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ، اس کو کب چھوڑوں گا۔ شام تو سامنے نظر آ رہی ہے، کالے بال تو سفید ہو گئے، اب دھوکہ دھوکہ میں اپنے کالک لگا کے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ابھی دوپہر ہے، اور تیری دیگر ہو گئی ہے، تو کالک لگائے یا نہ لگائے مان لے کہ زندگی کی دوپہر ڈھل گئی ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ دانائی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ سیاں پو ہے۔ اس لحاظ سے میں یہی پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں دانائی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وقت گزر رہا ہے، گزر رہا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے بازار سے، ایک بندے کا برف کا روڑا پڑا ہوا تھا، برف کا روڑا، اور وہ کہہ رہا تھا لوگو خرید لو مجھ سے برف، میری برف پگھل رہی ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، تم نہیں خریدو گے تو میری تو ساری برف ضائع ہو جائے گی، خرید لو۔ وہ بزرگ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے تو آواز لگائی ہے برف خرید لو، برف ساری پگھل رہی ہے، ضائع ہو جائے گی۔ اس بزرگ نے کہا تمہارے لیے ویسے ہی آواز ہے، لیکن میرے لیے اس کے اندر بڑا پیغام ہے۔ زندگی ایک برف کی روڑے کی مانند ہے، یہ پگھل رہی ہے۔ ہر ابھرنے والا دن اور ہر غروب ہونے والا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جاگو، تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، ایک دن گھٹ گیا ہے۔ یہ دن گھٹتے ہیں، دنوں سے ہفتے گھٹتے ہیں، ہفتوں سے مہینے گھٹتے ہیں، مہینوں سے سال گھٹتے ہیں، چند سالہ زندگی ہے۔ اگر اس کو ہم نے لاپرواہی میں اور ایسے ہی گزار دیا کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، آنے کے لیے وقت ہے، نمبر وار ہے، پہلا بڑا بھائی، پھر دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی، چوتھا سب سے چھوٹا آخر میں، جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کروڑ گاؤں میں رہتا ہوں، میرے گاؤں کا ایک بلوچوں کا گھر ہے، ہماری برادری کا، محمد علی ولد احمد بلوچ، اس کے 6 بیٹے تھے، کڑیل جوان تھے، سارا گاؤں ان سے ڈرتا تھا، سارا گاؤں، وہ یک مشت ہوتے تھے، کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ 6 بھائی تھے، چھوٹے 5 فوت ہو گئے ہیں، سب سے بڑا بشیر ولد محمد علی ابھی پڑا ہوا ہے بیماری کی حالت میں۔ سب سے چھوٹا جہانگیر تھا، وہ سب سے پہلے فوت ہو گیا۔ ہم اگر اس انتظار کے اندر ہیں کہ ابھی میرے
چھوٹے بھائی بڑے ہیں، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، یہ بھول ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، میری کون سی عمر ہے؟ کوئی کسی زمیندار کا بیٹا نماز پڑھنے لگ جائے، مسجد جانے لگ جائے تو شادی جس کی نہ ہوئی ہو، ہمارے گھر کی تربیت غلط ہے دراصل، گھر کی۔ اگر کوئی بچہ ہمارا مسجد میں اذان دینے لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، وہ کوئی داڑھی تھوڑی سی رکھ لے، سارے گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تیری کوئی عمر ہے پوتر، داڑھی رکھ لی یہی تو تینوں ساکھ ہی کسے نہیں دے منا، مسیتے نمازی بانگا مولوی بنیا من، نہ تیرا پیو ہی ہو جائے نہ دادا ہی ہو جائے، راتوں رات اور چھڑ دے آن تے پار چھڑ کے پڑا کے راتی گارا سمدے آن، پتہ نہیں ہے کس تے واق گیا ہے، آئے بڑا دادے تے ایندہ چاچا ہی ہو جائے، ہاں یہ تو داد کیا تے آئے نان کے آئے پتہ نہیں بچوں مسیح توڑ کے دو جام۔ ہمارے گھر کا ماحول غلط ہے، ہم بچوں کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ ایک ترانہ ہے یہاں جلی ترانہ میں، میرا سٹوڈنٹ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ والا کا، اس بیچارے نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی، اعتکاف بیٹھا ہے اعتکاف، تو میں نے وہ کہتا ہے سر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نے اسے کہا بیٹا اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر وہاں سے داڑھی رکھ کے نکلنا ہے، اس کے بعد پھر داڑھی منڈوانی نہیں ہے۔ کہتا ٹھیک ہے سر، وعدہ ہو گیا۔ میں نے کہا جوانی میں ہے، اگر اس کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے واجد بھائی، اللہ ہدایت دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، وہ وعدے پہ پابند ہو گیا۔ اعتکاف کے بعد نکلا، میں نے اس کو ہار بھی ڈالا، اس کو اور بھی تحفے طائف، گھر گیا۔ عید والے دن اس کے گھر والے کہتے ہیں یہ نائی آیا ہوا ہے، ذرا شیو بنوا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو داڑھی رکھ لی ہے۔ یقین جانے اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کے سارے کزن اس کے پیچھے لگے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس بچے کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ڈٹ گیا، کہتا ہے نہیں، بس میں نے وعدہ کیا ہے اپنے استاد سے بھی اور مسجد میں بھی بیٹھا ہوں، ڈٹ گیا۔ آج بھی اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت داڑھی، بڑی مشکل سے وہ بیچارہ بچا۔ ایک دن کہتا ہے سر مجھے تو سارے تنگ کر رہے ہیں، میں نے کہا بیٹا اس کا اجر ہے۔ ہمارا وہ معاشرہ ہے جس میں نیکی مشکل ہے، برائی آسان ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔